من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 164۔ اس سے ماقبل آیت کے اندر جو بنیادی مضمون ہے وہ ہے توحید، کہ جتنے بھی قرآن پاک کے مضامین ہیں وہ توحید کے ارد گرد ہی گھوم رہے ہیں۔ تو پچھلے رکوع کی آخری آیت کے اندر اللہ تعالی نے اسی کو دہرایا تھا کہ الہکم الہ واحد، کہ اس سے ماقبل چونکہ اہل کتاب کا ذکر بھی ہوا اور اسی طرح مشرکین مکہ کا بھی ذکر ہوا، تو اس کے گویا کہ تمام جہانوں میں جس کی بھی کوئی بندہ عبادت کرتا ہے ان سب کو اس کا خطاب ہو گیا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان رحیم رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں، الرحمن الرحیم، کہ گویا کہ اس کے اندر جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے وہ اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، رحمان کے اندر بھی اور رحیم کے اندر بھی۔ تو یہ بتلا دیا کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے۔ اب مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی بڑی کائنات تو اس کو چلانے والا ایک الہ، چونکہ وہ تو بہت سے بتوں کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے کہ ایک بت ہے تو وہ نقصان پہنچانے والا ہے، ایک نفع دینے والا ہے، ایک بیٹے دینے والا ہے، ایک بیٹیاں دینے والا ہے، ایک ہے تو وہ تجارت کے لیے اس کے چڑھاوا چڑھا رہے ہیں کہ وہ تجارت میں نفع دیتا ہے، کوئی اولاد دیتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ بہت بڑی کائنات ہے تو اس کے لیے بہت سے معبودوں کی ضرورت ہے، تو اگر معبود مان ہی لیا جائے تو پھر ایک ہونا یہ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ اس آیت کے اندر اس کا جواب دیا کہ پہلے کا الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے۔ اب یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک کیسے ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر جواب دے رہے ہیں کہ تم اس کائنات میں غور و فکر تو کرو کہ یہ اتنا بڑا نظام جو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں وہ جب اکیلا چلا رہا ہے، اکیلا، دو تو چلا ہی نہیں سکتے۔ ان فی خلق السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں آسمانوں کا پورا نظام اس میں آ گیا، چاند سورج سیارے، اور ہزاروں سال سے چل رہا ہے۔ سورج کا نظام ہے، چاند کا نظام ہے، گویا کہ یہ جو فلکی نظام ہے ہزاروں سال سے چل رہا ہے۔ تو اگر دو ہوں تو کوئی تو اختلاف ہو، کبھی تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں، کبھی تو ایسا ہو کہ سورج آگے پیچھے ہو جائے، ایک علاقے نہیں آج میں نے نہیں نکالا، دوسرا کہ نہیں نکالنا ہے، چلو اختلاف ہو گیا، لڑائی ہو گئی، کوئی ٹائم بدل گیا کہ آج لیٹ سورج نکلا ہے۔ اب یہ جو دائمی جنتری ہے اس میں دیکھ لیں کہ 100 سال پیچھے چلے جائیں آپ، آج 27 جولائی کو طلوع اور غروب کا جو وقت ہے 100 سال پہلے بھی وہی تھا، 1 منٹ کا فرق نہیں ہے، 1 منٹ کا جو لکھا ہوا جنتری میں کہ 27 جولائی کو صبح طلوع ہوگا اتنے گھنٹے میں اور اتنے منٹ پر، اور غروب ہوگا اتنے بج کے اتنے منٹ پہ، 100 سال پہلے وہی تھا۔ چلیں 100 سال تو ہم نے نہیں دیکھے، جتنی ہماری عمریں ہیں
بھی 30-40 سال 50 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 27 جولائی کو یہی وقت ہوتا ہے. اگر کسی بندے نے روزہ رکھنا ہے 27 جولائی کو تو یہی طلوع کا ٹائم ہے، یہی غروب کا ٹائم ہے. رمضان دیکھ لیجیے، جب رمضان آتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ رمضان آگے پیچھے چلتا رہتا ہے، لیکن چونکہ روزے کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، دن اور رات کے ساتھ ہے، تو لہذا وہ جو مارچ کے مہینے میں آئے گا، فروری میں آئے گا، وہ ہمیں ابھی بھی پتہ ہے کہ اگر 17 فروری کو روزہ ہوگا تو روزہ شروع اس ٹائم پہ ہوگا، ختم اس ٹائم پہ ہوگا. اگر 10 فروری کو روزہ ہوگا تو صبح شروع اتنے پہ ہوگا، ختم اتنے پہ ہوگا. اور یہ ہزاروں سال سے 30 40 50 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا نظام ہے، اگر دو ہوں تو کوئی تو فرق آئے. آخر تمہاری بھی آنکھیں ہیں، تمہارے بھی کان ہیں، تمہارے بھی دل ہیں، تم بھی سمجھتے ہو. تو ان فی خلق السماوات والارض، اسی طرح زمین کی پیدائش ہے کہ زمین کی پیدائش میں غور و فکر کر لو کہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز جو انسان کے لیے ضروری ہے وہ رکھی ہوئی ہے، چاہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے. کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ضرورت سے زائد ہے، یا کون سی ایسی چیز کہ ہمارے لیے ضروری ہے وہ ہے ہی نہیں. لوہا اس کے اندر رکھا، سونا اس کے اندر ہے، چاندی اس کے اندر ہے، کوئلہ اس کے اندر ہے، نمک اس کے اندر ہے، تیل کے ذخائر اس میں ہیں، جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے. دیکھیے کہ پہلے مخلوقات کم تھیں تو وسائل کم تھے، اسباب کم تھے، تو اتنی چیزیں ہی زمین نے نکالی. اس کے بعد مخلوقات کا ایک پورا جہان ہے. پہلے لاکھوں میں آبادی ہوتی تھی یا کروڑوں میں تھی، اب اربوں میں. تو دیکھیے کہ زمین سے اربوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی. جب یہ آبادی ہزاروں میں تھی وہ زمین سے نفع اٹھا رہی تھی، ساری ضروریات زمین سے پوری ہو رہی تھی. وہی آبادی لاکھوں میں ہو گئی، ساری ضروریات پوری ہو رہی. وہی آبادی کروڑوں میں ہو گئی، ساری ضروریات زمین سے پوری ہو رہی. اور وہی آبادی اب اربوں میں ہے. یہ آبادی خربوں میں بھی چلی جائے، ساری ضرورتیں زمین سے پوری ہوں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم غور نہیں کر سکتے؟ اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، تمہیں عقل دی ہے، کس لیے دی ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کی پیدائش کے اندر. اسی طرح واختلاف اللیل والنہار، لیل و نہار کے اختلاف میں، کہ دن جا رہا ہے تو رات آ رہی، رات جا رہی تو دن آ رہا ہے. اسی طرح ایک اختلاف کے تو یہ صورت ہے جو ہم روزانہ دیکھتے ہیں. اور ایک آہستہ آہستہ جو اختلاف ہوتا ہے وہ کیا، کہ کبھی دیکھیں کہ دن بڑا ہو جاتا ہے، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اور کبھی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں. تو یہ اختلاف لیل و نہار، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نشانی ہے کہ عقل والوں کے لیے، جو غور و فکر کرنے والے ہیں، اس کے اندر بھی نشانیاں موجود ہیں. اسی طرح والفلک اللتی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کشتیوں کا نظام دیکھ لو. فلک کشتی، اللتی تجری فی البحر، جو سمندر میں چلتی ہے، بما ینفع الناس. 1400 سال پہلے قرآن کہہ رہا ہے بما ینفع الناس. اس وقت اتنے فوائد ہمارے سامنے نہیں تھے جتنے آج ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کشتی چلتی ہے بما، وہ چیزیں لے کر، وہ اسباب، وہ سامان لے کر، ینفع الناس، جس میں لوگوں کے لیے نفع ہے. کتنی تجارت کشتیوں پر ہو رہی. ہمیں تو اب پتہ چلا کہ آبنائے ہرمز بند ہوئی تو پتہ چلا جناب کہ یہ تو بہت بڑا جہان ہے، کہ پورے کے پورے قافلے وہاں سے گزر رہے ہیں. یہ تو ایک آبنائے ہرمز ہے، ایک راستہ ہے. سمندر کے اندر لاکھوں کشتیاں موجود ہیں، لاکھوں جہاز موجود ہیں، اور پتہ نہیں اربوں خربوں ٹن وزن ان کا ہوگا، ساری کشتیوں پر جو وزن ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ کشتیوں کا ایک نظام ہے، کون چلا رہا ہے، کس نے اس کو سنبھالا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ وہ دیکھیں کہ یہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ جن کو ہم دن رات دیکھ رہے ہیں. ایسے دلائل نہیں اللہ تعالیٰ دے رہے. اللہ تعالیٰ تو ایسے دلائل بھی دے سکتے ہیں کہ جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہت علم والے ہیں نا، بہت علم والے ہیں. لیکن اس کا پھر ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ گویا کہ ہماری سطح پر آ کے ہم سے بات چیت کر رہے ہیں، ہماری سطح پر ایسے دلائل دے رہے ہیں کہ جو ہماری عقل میں آنے والے ہیں، جس کو روز مرہ جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کشتیوں کا ایک پورا جہان ہے، کشتیوں کا ایک پورا نظام ہے. اسی کو تم اسی پر غور و فکر کر لو. اور پھر اس کے بعد ایک اور نظام، وما انزل اللہ من السماء من ماء، کہ اللہ تعالیٰ کیا ہیں کہ بادلوں سے پانی برساتے ہیں، کہ جہاں ضرورت ہے وہاں دیکھے پانی برسا رہے. اگر یہی کام بندوں کو کرنا پڑتا
کہ بندے خود جو ہے نا پانی کا کارگو خود کرتے. یہ تو بادل کارگو کا کام کر رہے ہیں نا, یہ کارگو کا کام بندے خود کرتے کہ جناب فلٹر شدہ پانی بچائیے, سمندر سے نکالیں اور پھر جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں وہاں پانی برسا دیا جائے. اگر حکومتیں یہ کام کرتی کارگو کا کام جو بادل سے اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں, تو یہ لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں نہیں, خربوں روپیہ خرچ جاتا. اور کس نے کرنا تھا؟ یہ آپ بھی ہمیں اتنی 4-5 ہزار روپے کی گندم مل جاتی ہے, پھر پتہ نہیں کتنے لاکھوں میں ملنی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کتنا ایک نظام ہے کہ تمہیں پانی کی ضرورت ہے, تمہاری جہاں جہاں روزی کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو ایک بتا دیا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے, ان کے ذمے کام لگا دیا. تو کہاں سے وہ پانی کو اٹھاتے ہیں اور کہاں جا کے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہاں وہاں برساتے ہیں. وما انزل اللہ من السماء, کہ اللہ تعالیٰ بادلوں سے پانی نازل کرتے ہیں. فاحیا بہ الارض بعد موتها, اور اس کے ذریعے سے زمین, بنجر زمین کو پھر زندہ کر دیتے ہیں, مردہ زمین کو پھر زندہ کر دیتے ہیں. کہ کتنی ہی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر وہ بنجر تھیں, جتنی ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ بنجر زمینیں تھیں, اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے سے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا. وبث فیہا من کل دابہ, اور اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے من کل دابہ, کہ زمین پر چوپائے. ویسے دابہ رینگنے والا کو کہتے ہیں, دابہ یا دب ویسے ہوتا ہے کہ جو بھی چلنے والا ہے, ہر ایک کو دابہ کہتے ہیں. انسان بھی اس کے اندر آتا ہے. جیسا تھا نا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, کہ ہر دابہ کا رزق اللہ کے ذمے ہے. اب اس میں انسان بھی آ جاتا ہے کیونکہ انسان بھی دابہ ہے نا, چوپایا چلنے والا انسان, جاندار چلنے والا, تو سارے اس کے اندر آ گئے. وبث فیہا من کل دابہ, پوری زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے دابہ کا ایک نظام ہے چلنے والوں کا, پوری زمین میں پھیلا دیا. اب یہی دیکھیے کہ ایک جگہ پہ ہوتے تو کتنا مشکل ہو جانا تھا. پوری دنیا کے اندر یہ اربوں انسان رہ رہے ہیں, تو یہ پھیلایا کس نے؟ اللہ نے. اللہ تعالیٰ یہ بھی نشان نہیں ہے کہ دیکھو ایک ہی جگہ ہوتے تو جینا مشکل ہو جاتا, تو یہ اللہ کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر ایک نظام کو پھیلا دیا. وتصریف الریاح, اور اسی طرح ہواؤں کا چلنا, کہ ہوائیں چلتی ہیں, کبھی شمال جنوب چل رہی ہیں, کبھی دوسرے رخ پہ چل رہی ہیں جہاں ضرورت ہے. اور ہوا کے بغیر تو زندگی نہیں ہے. اور یہ جو اب جو مواصلاتی نظام ہے, جو ہم موبائل پہ یہاں سے بیٹھے سعودی عرب میں کہتے ہیں ہیلو, اسی وقت ہی ہو رہا ہے ہیلو, یہ کیا ہے؟ یہ ہوا ہے. ہوا ہے, ہوا کا نظام معطل ہو جائے یہ کوئی سگنل نہیں ہو سکتے. یہ ہوا ایک جسم ہے, یہ بہت بڑا جسم ہے ہوا. اب دیکھیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہاں بھی ہم کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم, اسی لمحے میں وہ سعودیہ میں سنا جا رہا ہے السلام علیکم. یہ کیونکہ ایک جسم کی مانند ہے نا, تو یہ ہوا کا پورا ایک جسم. یہاں ہوا میں السلام علیکم کہا تو جیسے جسم ہے نا, جسم کو یہاں سے ہم تکلیف ہوگی, سوئی چبھوئیں گے نا تو یہ پاؤں تک تکلیف ہوتی ہے, سر تک تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ ایک جسم ہے. جسم کے ایک حصے کو دبائیں گے, ایک حصے میں تکلیف ہوگی تو سارے جسم میں تکلیف ہوگی. اسی طرح ہوا کا پورا ایک جسم ہے کہ یہاں پر ایک آواز آئی, وہ جسم کا دوسرا حصہ امریکہ کے اندر ہے, اسی لمحے وہ آواز وہاں پہ آ گئی. یہ تو ایک آلہ ایجاد کر دیا نا, جو موبائل ہے, فون ہے, ایک آلہ ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ سنا جا رہا ہے. اصل تو یہ نظام کیا ہوا کا ہے کہ ہوا آواز کو لے کر جا رہی ہے کہ یہاں آواز موجود ہے, آخری حصے تک یہی والی آواز موجود ہے. ایسا آلہ ایجاد ہو گیا کہ اس سے ہمیں سنائی دے رہا ہے, اسی وقت یہاں, اسی وقت امریکہ کے اندر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تصریف الریاح, یہ ہواؤں کا پھیرنا ایک پورا نظام ہے. والسحاب المسخر بین السماء والارض, اسی طرح بادل کہ جو معلق نظر آ رہے ہیں, زمین و آسمان کے درمیان معلق ہیں, اور ان کا کام ہے معلق ہے, نہ نیچے کوئی سہارا ہے نہ اوپر کوئی سہارا ہے. اور دیکھیے کہ یہ کتنی چیزوں پانی کو اٹھاتے ہیں, کہاں کہاں لے کر جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائی یہ 10 چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی کہ یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں, ان فی ذالک, اس کے اندر لآیات لقوم یعقلون, کہ اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں کہ جس میں عقل ہے. یہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں گویا کہ ان کے اندر تو عقل ہی نہیں ہے, وہ پرلے درجے کے بیوقوف انسان ہیں. وہ اپنے آپ کو جتنا مرضی بڑا سائنسدان کہیں, جتنے مرضی بڑا مفکر کہیں, کہ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عقل والوں کے لیے نشانی ہے. تو جب عقل سے یہ فائدہ نہیں اٹھایا کہ یہ بنانے والی کون سی ذات ہے, کہ کسی نے تو یہ نظام بنایا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی نشانی ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں.
جو عقل سے کام نہیں لیتے ان کے لیے تو کوئی نشانی نہیں، گویا کہ اللہ نے مہریں لگائی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کہ یہ جو 10 چیزیں گنوائی ہیں اس میں غور و فکر نہیں کرتے۔ جب یہ سارا نظام ایک ذات چلا سکتی ہے، 2 بندے، 2 معبود، 2 الہ، 2 خدا، تو یہ نہیں چلا ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہوتا نا، مل کر نظام چلاتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے لفسدتا، زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ 2 حکمران ایک ملک نہیں چلا سکتے۔ ایک گھر کا نظام ہے نا، 2 حکمران نہیں بنائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد حاکم ہے، وہاں بھی ایک نظام چلانے کے لیے مرد کو حاکم بنا دیا۔ اور دیکھیے کہ جہاں پر حاکمیت نہیں مانی جاتی، یورپ ملک میں دیکھ لیں کہ وہاں وہ حاکم نہیں مانتے تو کتنا فساد ہی فساد ہے۔ وہ بچوں کو اپنے باپ کا ہی نہیں پتہ ہوتا، کیا معاملات ہیں، کوئی نظام ہی نہیں ہے، صرف جانوروں والی زندگی ہے، شہوت پوری کرنی ہے، شہوت ہی شہوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گھر کا نظام چلانے کے لیے بھی ایک حاکم بنایا کہ ایک حاکم ہوگا تو گھر کا نظام صحیح چلے گا، ملک کے اندر ایک حاکم ہوگا تو نظام صحیح چلے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی بڑی کائنات اگر اس میں بھی 2 خدا آتے تو یہ فساد لفسدتا، زمین و آسمان میں فساد پیدا ہو جاتا۔ تو جب اتنا بڑا نظام ایک الہ چلا رہا ہے تو لہذا پھر وہ اسی آیت کی طرف اللہ تعالیٰ آگے الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو، وہی معبود برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔